موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ کل کا دن 15 شوال المکرم اس شہنشاہ معظم کا دن تھا جس کے نام کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ بندے ہم اللہ کے ہیں، امتی ہم نبی کے ہیں، کلمہ ہم علی کی ولایت کا پڑھتے ہیں، ماتم ہم حسین کا کرتے ہیں، کہلواتے ہم جعفری ہیں۔ اگر توجہات اس موضوع کو پسند کریں تو جتنی دیر تک میں منبر کے مصلی پہ ہوں میری گفتگو کا کعبہ اسی بادشاہ کی دہلیز پاک۔ کیا کہنے اس شہنشاہ معظم کے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے دین محمد کو اپنے نام میں تبدیل کر لیا۔ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں لیکن ہم علویہ نہیں کہلاتے، فقہ حسنیہ نہیں، فقہ حسینیہ نہیں، فقہ سجادیہ نہیں، فقہ کون سی؟ جعفر۔ پھر اس امام کا ایک لقب صادق۔ چلے اگر آپ جاگے تو پھر آپ کے لیے خطابت کا جملہ کہوں، لوگوں کے پاس صدیق ہے، ہمارے پاس صادق ہے۔ جو حقائق کے لیے نہیں اٹھا اسے فرق سمجھا دیتا ہوں، صدیق اور ہوتا ہے، صادق اور ہوتا ہے۔ جو سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں، جو بولے وہ سچ ہو جائے اسے صادق کہتے ہیں۔ گھر میں سارے ہی سچے ہے، اس گھر میں سارے سچے۔ علی جیسا سچا جس کی زبان سے خدا معراج کے پردے میں بولے، اس گھر میں حسن اور حسین جیسے سچے جو مباہلے میں نبی کی صداقت کے گواہ بن کے جائیں۔ تو پھر جب علی بھی سچے ہیں، حسن بھی سچے، حسین بھی سچے، سجاد بھی سچے، تو جب بھی کوئی ممبر پہ کتاب میں تحریر میں تقریر میں یہ جملہ لکھے پڑھے یا کہے کہ میرے صادق امام نے فرمایا، تو کسی کے ذہن میں علی نہیں آتے، کسی کے ذہن میں حسن نہیں آتے، کسی کے ذہن میں حسین نہیں آتے، ہر کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اگر نام نہیں لیا گیا تو یہ لقب امام جعفر کا ہے۔ تو اس لیے میں جملہ کہنا چاہوں گا کہ جب علی بھی سچا ہے تو اس صادق کہنے سے علی ذہن میں کیوں نہ آیا، حسن ذہن میں کیوں نہ آیا؟ کیونکہ علی کے دور میں دوسرا جھوٹا امام کوئی نہیں تھا، حسن کے دور میں کوئی جھوٹا امام نہیں تھا، حسین کے دور میں کسی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن جب اس امام کا دور آیا کوئی گوشت کے پھٹے سے امام بن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کوئی کپڑا پھٹتا ہوا امام بن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو خدا نے دنیا کو بتا دیا باقی سارے جھوٹے ہیں، اکیلا بدور کا بیٹا سچا۔ موضوع پسند ہے یا نہیں؟ اگر آپ چاہیں تو اس امام پہ پوری گفتگو کی، کیونکہ کل دن گزرا اور ویسے بھی یہ آئمہ کرام وہ ہیں، یہ موضوعات وہ ہیں جن پہ پورا سال کا گفتگو ہوتی ہے۔ لہذا ہماری قوم کے بچوں کو 4 اماموں کے بعد اگلے آئمہ کی حالات زندگی کا مکمل علم نہیں، آپ کی مکمل تائید اور توجہ کے ساتھ میں کسی امام پہ گفتگو کرتا ہوں۔ والدہ گرامی کا تعلق ایران کے شاہی خاندان سے،
تھوڑی بچوں کو بات سمجھانے کے لیے بات پیچھے لے کے جاتا ہوں. تیسری خلافت کے دور میں جب ایران پہ لشکر سازی ہو رہی تھی اور ایران فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس وقت ایران کے شاہی خاندان کے لوگوں کو قید کر کے مدینے لائے. جو ہی وہ مدینے پہنچے تو تیسرے خلیفہ کا قتل ہو چکا تھا اور منبر پہ عدل کا وارث بیٹھ گیا تھا. اس پورے قافلے میں 2 ایران کی شہزادیاں بھی تھیں جنہیں جب دربار میں لایا گیا تو منبر پہ علی تھی. مولا نے فرمایا انہیں قیدیوں کی طرح نہیں، شہزادیوں کی طرح پیش کرو، ان کا تعلق شاہی خاندان سے ہے. جب وہ آئیں تو مولا امیر المومنین ان شہزادیوں سے پوچھا آپ کے نام کیا ہے؟ تو بڑی شہزادی نے کہا میرا نام ہے گیہان بانو، یہ فارسی کا نام ہے. دوسری چھوٹی شہزادی نے کہا میرا نام ہے شاہ زنا. علی نے فرمایا بیٹا تمہارا نام غلط ہے، کیونکہ شاہ زنا کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے سیدۃ النساء العالمین، اور یہ لقب صرف حسین کی ماں بطول کا ہے. مولا نے فرمایا دنیا میں کوئی عورت شاہ زنا نہیں ہو سکتی، شاہ زنا ہے تو صرف رسول کی بیٹی. مولا نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نام تبدیل کروں. اس نے کہا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، علی جیسا شہنشاہ میرا نام تبدیل کرے. اب جملہ جگانے کے لیے کہنے لگا صرف علی نام ہی نہیں بدلنے لگے تھے، علی مقدر بھی بدلنے لگے. صرف نام تبدیل نہیں ہونے لگا، مقدر بدل. امام نے فرمایا ہم تمہارا نام تبدیل کیے دیتے ہیں، بتاؤ تمہارا نام عربی میں رکھیں یا فارسی میں؟ اس نے مولا کیونکہ میرا تعلق فارسی سے ہے تو بہتر ہوگا کہ نام فارسی میں رکھا. امام نے فرمایا تمہارا نام شاہ زنا سے تبدیل کر کے ہم رکھتے ہیں شہر بانو. بانو کہتے ہیں ملکہ کو، شہر بانو شہر کی ملکہ، رہنے والے شہر کی نہیں، اس شہر کی ملکہ جس کے دروازے کا نام علی. انا مدینۃ العلم علی. مولا نے فرمایا تمہارا نام شہر بانو اور ہم تم دونوں شہزادیوں کا نکاح تمہاری اجازت کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں سے کرتے ہیں. شہزادیاں علی کی کریمی پہ حیران ہو گئی، اتنا کریم. مولا نے فرمایا کہ ہم شہر بانوں کا عقد حسین سے کرتے ہیں. اب میں جب اگلا جملہ کہوں گا تو آپ کی حیرانگی میں ضرور رہوں. جملہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. مولا نے فرمایا ہم تم دونوں کا نکاح اپنے 2 بیٹوں سے کرتے ہیں. امام نے فرمایا شہر بانوں کا نکاح حسین سے، گیہان بانوں کا نکاح محمد بن ابی بکر سے ہوگا. اب جو حیرانی چہرے پہ آئی وہ سوال کر رہی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا، علی نے کہا میرے دونوں بیٹے. ایک کلیہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، حجت کی اطاعت شجرے میں ڈال بھی دیتی ہے اور حجت کی اطاعت شجرے سے نکال بھی دیتی ہے. چلے میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، اگر کسی کو یقین ہے میں نے کہا حجت کی اطاعت شجروں میں شامل کر دیتی ہے، حجت کا انکار شجروں سے نکال دیتا ہے. جو جس کو مانتا ہے اسے اس کی قسم اگر اسے بات سمجھ میں نہ آئے ابھی قرآن منبر پہ لے کے آئے، قرآن سے پوچھتے ہیں. خدا نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا جب نوح کا بیٹا نوح کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا تھا تو نوح نے جگر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میرے اللہ میرا بیٹا ہے بچا سکتا ہے. فرمایا کیوں بچانا چاہتا ہے؟ میرے اللہ میرا بیٹا ہے. فرمایا کشتی چلا تیرا ہے ہی نہیں، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. اگلا جملہ بھی پڑھوں گا اور میں چہرے بھی پڑھوں گا، کہاں کہاں شادابی آئے گی، کہاں کہاں مرتگی آئے گی. کیوں نکالا تھا نوح کے بیٹے کو شجرے سے؟ اس نے نوح کی فردیت کا انکار نہیں
میں ڈل رہے ہیں. بغض حیدر کی آگ ایسی جس میں منافقی چل رہے ہیں. علی کا کھا کے علی کو بھونکنا ہے تیری فطرت وگرنہ ملا تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ. ولایت علی کا انکار سوچ سے کرنا. انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی ہے ہی نہیں. ہر جرم معاف ہو سکتا ہے. علی کا انکار وہ جرم ہے جس کی معافی. لڑنا نہیں, جھگڑنا نہیں, گریبان نہیں پھاڑنا, گالی گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو. بات دلیل سے کر لیتے ہیں, دلیل پہ ختم کر. قوم اس معیار میں کھڑی ہے علی مستحب ہے کہ علی واجب. بغیر لڑے جھگڑے, بغیر گالی تانا دیے اگر آپ اجازت چاہیں تو جھگڑا ختم کریں. مستحب ہے یا واجب, کسی نے بحث کوئی لڑائی میں کوئی جھگڑا نہیں. اتنا مجمل ہے پھر یہ منصب بن جائے. مہمان نواز تو آپ پہلے ایک لمحے کے لیے ذرا انصاف پسند بنیے. مستحب کی شریعت میں تعریف کیا ہے؟ ہر بندے کی زبان پہ رکھ ہے نا جی مستحب مستحب. پہلے بتاؤ مستحب کہتے ہیں. مستحب شریعت میں اس فعل کو کہتے ہیں جس کے بجا لانے سے نیکیوں میں اضافہ ہو, چھوڑنے سے کوئی گناہ. تو جو ہے میں پھر دوہراؤں گی, مستحب وہ عمل ہے جس کے کرنے سے نیکیاں ملے, چھوڑنے سے عذاب نہ. مثلا فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں. 2 پڑھنے کے بعد انسان نافلہ نماز ادا کرتا. اب یہ مستحب ہے. اب یہ جو نوافل پڑھے یہ مستحب پڑھے تو نیکیاں لکھی ہے. اگر وہ نہ پڑھتا تو عذاب نہیں تھا. عذاب ہے واجب کے چھوڑنے. اگر وہ فجر کی 2 رکعت نہ پڑھتا اس کی جگہ پہ 10,000 رکعت مستحب نوافل پڑھتا تو کیا وہ واجب کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اس کا مطلب کہ واجب کے چھوڑنے سے عذاب, مستحب کے چھوڑنے پہ عذاب نہیں. پھر اتنا فیصلہ ایک لمحے کے لیے مجمع کر سکتا ہے. اگر علی اور ولی اللہ مستحب تھا, غدیر میں حارث میں عذاب کیوں آیا؟ شجرے سے نکلا بھی جا سکتا ہے, شجرے میں ڈالا بھی جا سکتا ہے. محمد بن ابی بکر کی والدہ اسما بنت امیس یہ خود روایت کرتی ہے کہ جب رسول آخری حج پہ گئے تو رسول نے کنیز کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ اسما تم نے اس قافلے میں 7 حج پہ جانا. جناب اسما کہتی کہ میں خود پریشان ہوں کہ غیب جاننے والا نبی میرے حالات سے واقف ہے. میرے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے اور ان ایام میں سفر ممنوع ہوتا ہے. تو نبی نے مجھے سفر کے لیے کیوں کہا؟ اسما کہتی ابھی میرے ذہن میں سوچ رہی تھی یا فوراً میرے ذہن میں دستک ہوئی, خبردار یہ حکم رسول نہیں راز الہی ہے. جناب اسما کہتی
گی میں قافلے میں ساتھ چلے گی. میں نے نبی کے ساتھ حج پڑھا. جب واپس آئی غدیر کے چوک پہ آ کے نبی نے پلانوں کا منبر بنا لیا, حاجیوں کا قافلہ روک لیا. نبی نے پلانوں کا منبر سجا کے 3.5 گھنٹے علی کو برابر کھڑا کر کے علی کے فضائل پڑھے. جناب اسماء بنت امیس کہتی ہے میں بھی حجرے میں بیٹھی علی کے فضائل سن رہی تھی. میں علی سننے میں اتنی محب ہو چکی تھی کہ میری گود میں محمد بن ابی بکر آ گیا تھا, میری گود میں بچہ آ گیا تھا. یہی بی بی کہتی ہے جب میں علی کے خیمے میں اپنے بیٹے کی بیعت کروانے کے لیے گئی تو جناب اسماء کہتی ہے میں نے محمد بن ابی بکر کو ہاتھوں میں اٹھایا تھا. جب علی کے خیمے میں گئی تو میں نے کہا یا علی میں اپنے بیٹے کی بیعت کروانے کے لیے آئی ہوں, اس لیے کہ رسول نے اپنے خطبے میں کہا ہے علی صغیر پہ بھی واجب ہے, علی کبیر پہ بھی واجب ہے, تو میں اپنے بیٹے کی بیعت کروانے کے لیے آئی ہوں. اور یہ جملہ کہنے کے بعد جناب اسماء نے کہا یا علی مجھے آپ کی ولایت کی قسم ہے. جب رسول کو تو فحاظ علی روانہ کہہ رہے تھے تو میں نے دیکھا میرے بچے کے چہرے میں مسکراہٹ تھی, میرا بیٹا مسکرا رہا تھا. علی نے ہاتھوں میں اٹھا کے سینے سے لگا کے علی نے فرمایا بیٹا کسی اور کا ہے, پہچانا علی کے ہاتھ. جنگ جمل میں مولا امیر المومنین نے جناب حسن کے بعد انہیں بھیجا تھا جاؤ جا کے منع کر کے آؤ کہ جنگ نہ کر. یہ سمجھانے کے لیے آئے تھے. انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. انہوں کو سمجھ رہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں مل سکتی اس لیے کہ میں تم سے سخت ناراض ہوں. محمد نے پوچھا ناراضگی کی وجہ, مجھے کہا اس سے بڑھ کے ناراضگی کی وجہ کیا ہوگی؟ بھائی میرا ہو وہ علی کے لشکر میں, بھائی میرا ہو وہ علی کے لشکر میں. جملے محمد کے آج بھی تاریخ میں لکھے ہیں. محمد بن ابی بکر نے کہا اچھا تو اگر اس وجہ سے ناراض ہے کہ میں علی کے لشکر میں ہوں, یاد رکھ تیرے جیسی 1000 بہنیں ہو میں علی کے قدموں سے قربان. سرکار صادق اور بات کہاں رکی؟ مولا نے گیہان بانو کا نکاح پڑھا محمد بن. شہر بانو کا کس سے؟ جناب مولا جناب شہر بانو کی گود میں سرکار علی ابن الحسین زین العابدین دنیا میں. گیہان بانو کی گود میں محمد بن ابی بکر سے ایک شہزادہ دنیا میں جس کا نام تھا قاسم بن محمد بن ابی بکر. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ یہ عارف آل محمد تھا. یہ آل محمد کا عارف. گیہان بانو نے اپنا بیٹا جناب سجاد کی نوکری میں دیا. یہ ایسے سرکار زین العابدین کے ساتھ رہتے تھے جیسے عباس حسین کے ساتھ. نوکری کیا کرتے تھے؟ دروازے پہ بیٹھ کے آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے. ایک جملہ تاریخ میں بڑا خوبصورت لکھا ہے اور آپ نے اتنے دلچسپی سے موضوع سنا تو آپ کا حق بنتا ہے آپ کو وہ جملہ دیا جائے. ایک دن جناب زین العابدین نے جناب قاسم کو برگریب اڑا کے کہا قاسم تیری ماں کا تعلق بھی عجم سے, میری ماں کا تعلق بھی عجم سے, لیکن آج تک کبھی تو نے میرے سامنے بیٹھ کے اس بات پہ برابری نہیں کی کہ میری ماں بھی عجم کی ہے, آپ کی ماں بھی عجم کی ہے. قاسم نے دونوں ہاتھ جناب سجاد کے قدموں پر رکھے گا مولا میں اپنی ماں پہ فخر کیوں کروں, کیا کہ تیرے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میرا باپ فرش کا ہے, تیرا باپ عرش کا. فضیلت باپ کی وجہ سے. جناب زین العابدین نے کہا قاسم تیری اس نوکری کی وجہ سے ہم چاہتے
के बाकिर का निकाह तुम्हारी बेटी फरवा से पढ़े। फिर जनाब कासम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की शहजादी फरवा का अक़्द सरकार बाकरुल उलूम से। जब ये बीवी सैयदों की हवेली में आ गई तो 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी को इस बीबी की गोद में जाफर सादिक जैसा चांद आया। शीयों के छठे आज की मजलिस में कोशिश करूंगा कि बच्चों के लिए एक दो मालूमात ही करूं। अब बच्चे सवाल करेंगे ये फिका जाफरिया क्यों? इसलिए कि जब इस इमाम का दौर है, बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में लड़ रहे थे हुकूमत के। बनी उमैया की हुकूमत का जवाल हो चुका, अब्बासियों ने अपनी हुकूमत कायम कर दी। अब्बासी दारुल हुकूमत दमिश्क से मुंतकिल करके दरियाए दजला के किनारे लेके आ रहे थे और वहां एक शहर बगदाद नाम से आबाद कर रहे थे। वो अपने महल बनाने में मसरूफ थे। इमाम जाफर सादिक को मौका मिल गया। इमाम ने मदीने की मस्जिद को इस्लामी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। अब जरा देखना कि फिका फैली कैसे। वो हुकूमतें बना रहे थे। इमाम ने अपने नौकरों से कहा जाओ जाके ऐलान करवाओ, जो पढ़ना चाहे आ जाए, और कलमा भी शर्त नहीं, बगैर कलमा पढ़े हमारे मदरसे में दाखिल। सहाबी ने कहा मौला पढ़ाना जो है तो पहले कलमा क्यों नहीं पढ़वाते? इमाम का जुमला तरी के माथे का झूमर है। इमाम ने कहा जैसे दुनिया इल्म के करीब आएगी वैसे ही अहले बैत के करीब इन्हें पढ़ने दो, ये हमें खुद मान लेंगे, पहले पढ़ाओ। जब ऐलान हो गया कि कलमा शर्त नहीं पढ़ो तो हर तरफ से लोग आने शुरू हो गए। खबर पहुंच गई दरबार में, तवज्जो है कि नहीं? खबर दरबार में पहुंची कि जाफर सादिक ने पढ़ाना शुरू कर दिया। हाकिम ने कहा तरीका तब्दील करो, ऐलान करवा दो कि जो दरबार से आके सवाल का जवाब पूछेगा वापसी में हुकूमत की तरफ से 1 दिरहम बतौर अनाम दिया जाएगा, ताकि लोग दौलत के लालच में बजाय अली के बेटे से पूछ लेंगे, हुकूमत के मौलवियों से पूछ लेंगे। मौला का एक नौकर शाम फूले हुए सांस के साथ इमाम के पास आया। उसका मौला उन्होंने तरीका तब्दील कर दिया है। वो कहते जो हमसे पूछेगा हम उसे जवाब भी देंगे, 1 दिरहम भी देंगे। और हाकिम का मनादी गलियों में मनादी करता फिर रहा है। इमाम ने कहा फौरन उठ, जहां जहां वो मनादी करके गुजर रहा है उसके पीछे तू भी मनादी करता जा। उसने कहा मौला मैंने क्या ऐलान करना है? मौला ने फरमाया तू हमारी तरफ से ऐलान कर, जो हमसे सवाल पूछने के लिए आएगा वो आज के बाद 1 दिरहम जमा करवा के जाएगा। सिपाही ने परेशान होकर कहा मौला वो बांट रहे हैं, यहाँ जमा कौन करवाएगा? इमाम ने फरमाया तू हमारी हिकमत को समझ। अगले दिन मंजर ही तब्दील हो गया। लोग दरबार में जाते, सवाल पूछते, 1 दिरहम लेते, सीधे इमाम के घर आते, जमा करवा के। अब तू बता सच क्या है? वहां खजाने खाली हो, वहां खजाने खाली हो रहे थे और इल्म आले मोहम्मद का फैलना। एक मजलिस क्या अशरा पढ़ा जा सकता है सिर्फ इमाम सादिक की इल्मी कलमा। जिन बच्चों का ताल्लुक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के साथ है उनके लिए एक जुमला कहने लगा हूं। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के 36 प्रोफेसर इकट्ठे हुए थे। इकट्ठे होकर उन्होंने कहा था कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसने हर इल्म पे बात की। बच्चे बेहतर जानते हैं जो फिजिक्स पढ़ाता है उसे साइंस पढ़ाना नहीं आता, जो मैथ पढ़ाता है उसे केमिस्ट्री के असूलों का नहीं पता,
یہ عام لوگوں کے میں جملہ کہہ دوں، جو دل کا ڈاکٹر ہو وہ نظر کا معائنہ نہیں کرتا۔ آج 2019 میں دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹی ہے ان میں صرف 30 سے زیادہ کسی میں ڈپارٹمنٹ ہے۔ اور جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، امام جعفر صادق کی یونیورسٹی میں 400 علوم ایک وقت میں پڑھائے جاتے ہیں۔ 400 علوم۔ اور اگلی لطف والی بات یہ ہے، علوم 400 تھے، استاد ایک تھا۔ اس گھر کے پڑھانے کے انداز بھی نرالے ہیں، یہاں شاگرد 100 سال کے ہوتے ہیں، استاد 9 سال کا ہوتا ہے۔ میں بالکل دانت سے ہٹ گیا ہوں، دانت والی توجہ والی ہٹ کے اب ان بچوں کو جو ہمارا کل بیٹھا ہو، جنہوں نے یہ باتیں جا کے اپنے کلاس فیلوز کو سوشل میڈیا میں لوگوں کو بتانی ہے کہ ہم کس مولا کے مانتے ہیں۔ میری قوم کے بچے فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہا کرو، جس نے کیمسٹری کے اصول دیے وہ جابر بن حیان 2 سال میرے مولا کے جوتے صاف کرتا تھا۔ 36 پروفیسر تھے اور دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے، نہیں چھوٹی ہے، بہترین یونیورسٹیز، آکسفورڈ یونیورسٹی، بہترین یونیورسٹیز کے پروفیسر کرتے ہوئے کوئی ایک ایسا انسان ڈھونڈو جس نے ہر علم پہ بات کی۔ یہودی موسیٰ کا نام لے آئے، عیسائی عیسیٰ کا نام لے آئے، انہوں نے کہا نہیں، موسیٰ نے ہر علم پہ بات نہیں کی، عیسیٰ صرف شفا دیتا تھا، عیسیٰ ستاروں کا علم نہیں بتاتا۔ ادریس کے پاس اور علم، تدریس کا علم تھا ادریس کے پاس، لیکن ادریس نہیں جانتا تھا کہ سائنس کے اصول کیا۔ وہ ایک ایک ڈھونڈتے رہے نبیوں میں نام، آخر 36 یونیورسٹی کے عیسائی یہودی پروفیسر نے مل کے فیصلہ کیا دنیا میں ایک انسان ہے جس نے ہر علم پہ بات کی ہے، وہ شیعوں کا چھٹا امام ہے۔ علم کیمیا اس کے پاس، علم بایو اس کے پاس، علم فزکس اس کے پاس، علم ریاضی اس کے پاس، علم سائنس کے اصول اس نے دیے، الجبرا کے قانون اس نے بنائے۔ جب انہوں نے امام پہ پوری ریسرچ کی تو انہوں نے 36 پروفیسرز نے اپنے اپنے مقالے امام پہ لکھے، پھر انہیں ایک کتاب کی صورت میں بند کیا۔ وہ کتاب پیرس سے چھپی، اس کتاب کا نام رکھا سپر برین ان دا ورلڈ، دنیا کا سب سے بڑا دماغ۔ یہ کتاب ایران جا کے فارسی میں شائع ہوئی تو اس کا نام رکھا مغز جہان شیعت، شیعت کی دنیا کا سب سے بڑا دماغ۔ یہی کتاب انڈیا میں لکھنؤ میں جا کے چھپی تو اس کا نام ہوا امام جعفر صادق کے سائنسی انکشافات۔ یہ کتاب پاکستان لاہور کے اردو بازار میں آ کے چھپی تو اس کتاب کا نام ہوا سپر مین ان اسلام۔ 36 پروفیسروں نے امام کو خراج پیش کیا۔ موضوع پسند ہے سرکار؟ دنیا کا ہر علم امام۔ چلے میں قصہ سنا دیتا ہوں، ورنہ تو ہزاروں قصے جو مولا کے علمی فتوحات میں بتائے جا سکتے۔ امام پڑھا رہے تھے اور ایک ہندوستان سے ایک شخص آیا، اس نے کہا یہاں کس نے اعلان کیا ہے کہ وہ پڑھاتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ سامنے جو ریت پہ بیٹھا ہے یہ پڑھا ہے۔ وہ قریب آیا، اس نے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن تیرے اللہ کو نہیں مانوں۔ امام نے مسکرا کے فرمایا چل میرے اللہ کو نہ مان، تیرا اپنا تو کوئی اللہ ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی اللہ نہیں۔ امام نے کہا کسی نہ کسی کی عبادت تو کرتا ہے؟ اس نے کہا میں کسی کی عبادت نہیں۔ امام نے کہا تو کسی نہ کسی کو تو مانتا ہے؟
بتوں کو مانتا ہے, سورج کو مانتا ہے, کس کو سجدہ کرتا ہے, اسے کسی کو بھی نہیں کرتا. یہ مذہب آج بھی دنیا میں موجود ہے. اس مذہب کو کہا جاتا ہے دہریے, جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا خود ہی بنی ہے, خود ہی ختم ہو گئی, اس کا کوئی بنانے والا نہیں, کوئی ختم کرنے والا نہیں. اس شخص نے کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی اللہ نہیں. اب بتا پڑھائے گا؟ امام نے کہا پڑھاؤں گا. ہمیں کوئی آ کے کہے کہ ہم تو میرے مولا علی کو نہیں مانتے لیکن مجھے سوال کا جواب دے, تو بندے جواب بعد میں دیں گے, تھپڑ پہلے. تو مولا کو نہیں مانتا تو تجھے پڑھانے کا پڑھائے. اب اس نے کہا میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا, پڑھائے گا؟ امام نے کہا کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا طب حکیم بننا چاہتا ہے. امام نے کہا ہم تمہیں حکیم بنائیں گے. اب وہ پڑھنا شروع کر گیا. روز امام سے پوچھتا ہے, امام بتا دیتے ہیں اس چیز میں اس کا علاج ہے, اس چیز میں اس کا علاج ہے, اس چیز میں اس کا علاج ہے. 4 دن ہو گئے پڑھتے پڑھتے. ایک دن امام کے حکم کے مطابق بیٹھا, حلیلے کے بیج بوٹ رہا تھا. امام نے دیکھا, امام نے کہا اب لوہا گرم ہے. بڑی سادہ سادہ باتیں کر رہے, بڑی سادہ. امام چلتے چلتے قریب آئے, اس کے قریب آ کے پتھر پہ امام بیٹھ گئے. امام نے کہا 4 دن ہو گئے تجھے پڑھتے ہوئے, آج امتحان لوں؟ کیا کہا جی استاد محترم لے. امام نے کہا پتا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ نے کل بتایا تھا حلیلے کے بیجوں کو کوٹ کے ایک صفوف بنتا ہے جو جلد کے امراض کا علاج ہے. امام نے کہا اچھا تو بیج کوٹ رہا ہے؟ جی بیج کوٹ. امام نے کہا چلا مجھے سوال کا جواب دے, دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ کہنے لگا بیج. امام نے کہا کس درخت سے گرا تھا؟ کہنے لگا پھر درخت آیا ہوگا. امام نے کہا کس بیج سے ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے دہریہ پریشان ہوگا, سوچنے کے بعد کہنے لگا 4 دن ہو گئے مجھے آپ سے پڑھتے, میرا خیال ہے کہ زمین کے نیچے کچھ مادے رہتے ہیں جو نظر نہیں آتے, ایک خاص وقت میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بیج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. امام نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, اب بتا ان مادوں کو اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ مادوں کو اکٹھا کر دینا. اگر نہ نظر آنے والے مادوں کو مانتا ہے تو پھر مان وہ کوئی نہ نظر آنے والا اللہ بھی ہے. اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا, تیرے سمجھانے کے صدقے تو نے صرف منوایا نہیں, تو نے تو دکھا بھی دیا. علم ایسے ہے. پہلا جو امام نے اپنی کلاس فارغ کی پڑھا کے کتابیں کہتی ہیں کہ ان طالب علموں کی تعداد تھی 40,000. ممبر کا مجبوری یہ بن گئی ہے کہ نعروں کی گونج, داد کا شور, یہ مجلس کی قبولیت کی وجہ سمجھا جاتا ہے. میرے نزدیک مکمل خاموشی اور مسلسل توجہ یہ مجلس کی قبولیت. کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے پھر وہ سمجھتا نہیں, جو خاموش بیٹھ کے سنتا ہے وہ سمجھتا. کبھی آپ نے کلاس روم میں شور دیکھا؟ خاموشی ہوتی ہے اس لیے کہ توجہ ہو. آپ بالکل خاموش ہو جائیں مجھے بارے میں, لیکن توجہ کی کام نہیں. 40,000 شاگرد امام نے پہلا فارغ کیا. جلدی جلدی امام نے پڑھا کے فارغ کیا. فارغ کرنے کے بعد امام نے کہا گھروں میں نہ جاؤ, اب ہم نے تمہارے سینوں میں علم بھر دیا, اب دنیا میں پھیل جاؤ. ہندوستان چلے جاؤ, مصر چلے جاؤ, یمن چلے جاؤ, شام چلے جاؤ, افغانستان چلے جاؤ, دنیا میں پھیل جاؤ. جہاں ہم نہیں جا سکتے تم جاؤ. یہ امام کے 40,000 شاگرد دنیا میں پھیل گئے. یہ جہاں جاتے لوگوں کو اکٹھا کرتے, آؤ تمہیں علم کی باتیں بتائیں. جب یہ باتیں بتاتے لوگ کہتے یہ کہاں سے سن کے آئے ہو؟ یہ کہتے قال صادق, ایک سچے نے کہا ہے.
जब पूरी दुनिया में ये आवाज आई काला सादिक काला सादिक काला सादिक काला सादिक, फिर एक फिका बननी शुरू हो गई जिसे कहा गया फिका जाफरी। मजहब की इब्तिदा समझ में आ गई कि नहीं? आज आप तक शीयत बड़ी आसानी से आपको मिली है, इसलिए कदर नहीं है। ये शीयत तलवारों की धारों में चलती हुई है। एक किस्सा सुना देता हूं, बस वही खत्म करूंगा और इसी पे मजलिस तमाम करूं ताकि आपको पता चले कि शीयत के लिए मुश्किलें कितनी थी। कूफे में रहते हुए एक बंदे ने, कूफे में रहते उसने गुस्से में अपनी बीवी को लड़ाई में तलाक दी। सुबह उठा तो शर्मिंदगी थी कि रात गलती हुई, कैसे कहते। जब देखा तो बीवी तो घर में मौजूद ना थी। उसने कहा तूने तो मुझे तलाक दे दिया, तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो मुफ्ती के शहर के पास गया, उसे कूफे में मुफ्ती से आके कहा, उससे कहा मैंने गुस्से में बीवी को तलाक दी है, अब शर्मिंदगी है, कोई हल? अब जो मुफ्ती ने हल बताया, बंदे के चेहरे पे सीना, मिंबर की तहजीब भी हर बात खोलने की इजाजत। उसने जो जुमला कहा उसी से आप बात समझ जाएंगे। उसने कहा नहीं, इस्लाम गैरत का मजहब है। बात समझाइए। उसने कहा मौलवी साहब कोई हल और? उसने कहा कोई। उसने कहा कोई और फिका? उसने कहा एक फिका और है, उससे जाके पूछ। उसके पास गया, उसने कहा वही फतवा। तीसरी फिका वाले के पास गया, उसने कहा वही फतवा। वो परेशान हो गए। उसने कहा हल कोई नहीं, क्या करें? अब मौलवी मान ही नहीं रहे थे। हमारे पाकिस्तान का किस्सा है, बंदे ने बीवी को तलाक दी, सुबह को जाकर उसे मौलवी से कहा, उसने कहा जी कोई हल निकाल के बताए। मौलवी ने कहा हल तो यही है। उसने कहा इसके अलावा कोई हल निकाले, हम इज्जतदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं। उसने कहा इसके अलावा कोई हल नहीं है। उसने कहा अच्छा मौलवी साहब मैं 50,000 रुपया लेके आया था आपके मदरसे को चंदा देने के लिए, आप हल निकाल देते तो मैं चंदा भी दे देता। उसने कहा अच्छा अच्छा रुक, बता तलाक कहा था या तलाक कहा था? उसने कहा मैंने तलाक कहा था। उसने कहा तेज से नहीं होती, तो ऐसे होती। अगर तू तलाक कहता तो फिर होता। अल्लामा इकबाल ने कहा था मुल्ला के सामने अबलीस भी आए तो मुल्ला उसे बरगला। तो बात समझ में आ रही है? धीमी धीमी मीठी मीठी गुफ्तगू आप। अब उसने तलाक दी, एक बंदे से उसने पूछा, उसने कहा कोई और हाल है? उसने कहा एक हाल है। वो क्या? उसने कहा मदीने जाना पड़ेगा। वहां कौन है? उसने कहा वहां एक फिका है जिसको सरकारी तौर पे हुकूमत ने पाबंद किया हुआ है। वो फिका फैलने हुकूमत नहीं दे रही। उसका बानी कौन है? उसने कहा रसूल का बेटा। वो तुझे इसका हल निकाल के दे। गरजमंद दीवाना वो भागा और सीधा मदीने पहुंच गया। मदीने पहुंचा, उसे खबर नहीं थी कि इमाम पे इतने हालात सख्त हैं कि इमाम को मिलने पे पाबंदी है। उसे मदीने पहुंचे तो उसे कूफे का एक दुकानदार मिल गया, उसका ताल्लुक भी कूफे से था, मदीने दुकान करता था। उसने उसको पहचान लिया, पहचान के उसने कहा किधर आए हो? खैरियत से? उसने कहा यहाँ इमाम जाफर सादिक। इतना ही कहना था, ये दुकानदार ने मुंह के हाथ रखा, शहर से बाहर। उसने कहा ये नाम मेरे सामने ले लिया, मदीने में किसी और के सामने न ले, वरना तेरी लाश भी यहां से नहीं। क्यों? उसका तुझे नहीं पता उनको मिलने पे पाबंदी है, उन्हें घर में बंद किया हुआ है, दरवाजे पे सिपाही है, छत पे फौजी है, गली में मुखबरों के घर हैं। जो मिलने के लिए जाता है फिर वो वापस जिंदा नहीं मिलता, उसे हुकूमत कत्ल कर देती। जब वापस चला इतना कह के दुकानदार बुढ़ा वो पीछे पीछे चला। उसका अब पीछे क्यों आ रहा है? उसका अब मिल के जाऊंगा, अब यकीन हो गया वो सच्चा है। पाबंदी झूठ पे नहीं होती, सच पे। अब मैं
کے دیکھ. اب وہ مدینے گیا, محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو دیکھا اتنا سخت پہنا ہے, چھتوں پہ فوجیں, گلی میں فوجیں, مخبروں کی آنکھیں دروازوں سے, چاروں طرف اتنا وحشتناک ماحول. یہ واپس دوسرا دن پھر گیا, وقت تبدیل کر کے حالات ہو گئے. تیسرے دن رات کے وقت گیا, حالات ہو گئے. پریشان ہو کے مدینے کے باہر آ کے بیٹھ گیا. ملنا بھی ہے, صورتحال بھی کوئی نہیں بدل رہی. آنکھیں بند کر کے پھر یہاں سے بولا, ملنا نہیں تھا تو بلایا کیوں تھا؟ اور یہاں کا لہجہ وہ جلدی سن لیتے ہیں. جو ہے اس نے یہاں سے پکارا. نادر بات سے گیا تھا نا علی کے روضے پہ سلام کرنے کے لیے, تو اس نے دیکھا کہ دروازے پہ 40 اندھے بیٹھ کر رو رہے. اس نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ اس کا آنکھیں مانگ لیا ہے, علی دے نہیں جا. اس نے کہا میں جا رہا ہوں مولا کا سلام کرنے, واپس آنے تک آنکھیں نہ ہوئی, میں 40 کے 70 سے جدا کر دوں گا. وہ اندر کے اندھے لگے رونے, مولا اب دے آنکھیں ورنہ واپسی میں مار دے گا, مولا دے آنکھیں ورنہ مار دے گا. واپس آ, 40 کے 40 اٹھ کے کھڑے ہو گئے. نادر ہمیں نظر آ رہا ہے, مجھے شرم نہیں آتی, مانگنا تمہیں نہیں آتا, بدنام علی کو کر رہے ہیں. مانگنے کا طریقہ بدلو. اب بیٹھا کہہ رہا تھا اگر ملنا نہیں تھا تو بلایا کیوں؟ بات مکمل کروں گا جی. اتنا جملہ کہا یا کان میں آواز ہے, سبزی دے لو. پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک سبزی فروش ساتھ میں سبزی کا. رک بھائی کہاں جا رہا ہے؟ مدینے. سبزی بیچتا ہوں. اچھا کبھی محلہ بنی ہاشم میں بھی کیا ہے؟ اس کا روز جاتا ہوں. وہ تجھے فوجی اور سپاہی نہیں روکتے؟ اسے کہا مجھے کیوں روکے, میں تو سبزی فروش ہوں. وہ جو امام شیعوں کے رہتے ہیں ان کے گھر بھی کبھی کیا ہے؟ ہاں اکثر سبزی دیتا ہوں. تجھے کوئی منع نہیں کرتا. اسے کہا میرا کسی سے کیا تعلق, سب کو پتا ہے سبزی فروش. اچھا سبزی بیچے گا, کیا لے گا؟ نہیں ساری. لباس بھی تبدیل کر, میرا تو پہن لے, اپنا مجھے پہن. اسے اپنا لباس دیا, اس کا پھٹا بوسیدہ لباس خود پہنا, سر پہ سبزی کی ٹوکری رکھ کے منہ مدینے کی طرف کر کے کہا سبزی لے لو. چلے جو 2-4 بندے سو رہے انہیں جگانے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں, کتنا اچھا تھا, سبزی فروش بن گیا, ضمیر فروش نہیں بنا. سبزی لے لو. شہر میں داخل ہو گئے, محلہ بنی ہاشم کی طرف جانا. چاروں طرف نظر, سپاہی فوجیں. پہلی چیک پوسٹ پہ آیا, سپاہیوں نے دیکھا سبزی فروش ہے, گزرنے دو. پہلی چیک پوسٹ پہ. اب مولا کی گلی میں داخل ہو. جسم آپ کے یہاں ہوں گے, روح یوں مدینے پہنچے. مولا کی گلی میں داخل ہوا, دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, سب پہ سبزی لگی. دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی. اپنے ہی پاؤں اٹھائے نہیں جا رہے, جس کو ملنے کے لیے اتنے دنوں سے بےتاب تھا, اب ملاقات کا وقت آ رہا تھا. ملنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا. دروازے پہ دستک دوں, آواز دوں, کیسے بلاؤں, کیسے پہنچوں گا. سوچتا سوچتا امام کے دروازے تک پہنچ گیا. اب دائیں طرف امام کا دروازہ ہے, فوجیں, سپاہی, مخبروں کی آنکھیں. بالکل جب دروازے کے آگے گیا, اب ڈرتا ہوا دروازے کو دیکھ بھی نہیں رہا. قدم نہ ہٹ رہے ہیں نہ بڑھ رہے ہیں. سوچ رہا ہے کہ کاش کسی طرح مل لو, کسی طرح مل لو. پھر آنکھیں بند کی, پھر یہاں سے بولا, یہاں تک میں آ گیا ہوں,
اس سے آگے میرا کوئی بس نہیں، اب تو جان تیرا کام چل رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا یا امام کے گھر کا دروازہ کھلا، ایک نوکر کی آواز، سبزی فروش اندر آ، آج مولا نے سبزی دے کے لینی ہے۔ کل بھی خراب سبزی دے کے چلا گیا، رسول کے شہر میں غلط سودا بیچتا ہے، جلدی سے پیچھے ہٹو۔ گھر کی طرف دوڑا، سپاہی نے ادھر جا رہا ہے، وہ غلام کہہ رہا ہے کہ اس کے آقا نے سبزی دی۔ سپاہی نے کہا تجھے خبر ہے کہ کس کا گھر ہے؟ نہیں، شیعوں کا امام ہے، ہم اس لیے دروازے پہ کھڑے ہیں، آقا نے سختی سے منع کیا ہے کہ ان سے کوئی نہ ملے۔ کہنے لگا میں ملنے کب جا رہا ہوں، میں تو سبزی بیچوں گا۔ اسے کہا پھر 2 سپاہی تیرے ساتھ جائیں، 2 سپاہی پھر ساتھ جائیں۔ امام کی حویلی میں جا کے بیٹھ گئے، سبزی کی ٹوکری، نظریں ہیں حجرے کے دروازے پہ۔ اب دل میں سوچ رہا ہے کہ سوال پوچھوں نہ پوچھوں، دیکھو تو صحیح کہ ہے کیسا، دیکھ تو سوپ رسول کا چہرہ کیسا تھا، علی کی آنکھیں کیسی تھی، حسن کا حسن کیسا تھا، حسین کی قریبی کیسی تھی۔ نظریں حجرے کے دروازے پہ تھی، سپاہی دائیں اور بائیں کھڑے تھے، حجرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوکر نے حجرے کا پردہ اٹھایا، پہلا قدم امام کا سیر میں آیا، اس نے چہرہ امام کو دیکھا، آنکھیں وہی کی وہی رک گئی، جیسے مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھ رہی تھی، ایسے امام کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سر پہ رسول والا امامہ، کاندھے پہ علی والی دستار، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا، ماتھے پہ سجدے کا نشان، حسین جیسی داڑھی، چہرے سے نور۔ امام چلتے چلتے اس کے قریب آئے، یہ امام کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، امام قریب آ کے بیٹھ گئے، یہ خوشبو امامت کو محسوس کر رہا تھا۔ امام نے ٹوکری سے آ کے کپڑا ہٹایا، امام نے سبزی چننی شروع کی، اس کے ذہن میں آیا یہ تو واقعی سبزی دے رہے ہیں۔ اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ امام کے چہرے کے قریب کیا، سپاہیوں سے ڈرتا ڈرتا ابھی کچھ بولنے لگا تھا، امام نے سبزی چنتے چنتے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی۔ اس نے آہستہ سے کہا میں نے پوچھا تو نہیں۔ امام نے فرمایا ہم سوالوں کے محتاج نہیں۔ اب سر میں سپاہی کھڑے وہ سمجھ رہے کہ سبزی کا سودا ہو رہا، یہ نہیں پتا کہ شریعت پہنچائی۔ تو اور دیکھو کیسا ایک سوال کا جواب اور کتنی مشکل۔ بیٹھا ہوا ہے، اب امام سبزی چھوڑ رہے ہیں، اسے چہرہ قریب کیا، مولا کوفے کا مفتی بڑا ظالم ہے، اگر میں نے اسے جا کے بتایا کہ امام نے کہا ہے کہ نہیں ہوئی، وہ کہے گا دلیل کیا ہے، تو کیا دلیل دوں؟ کاش وقت ہوتا، امام قرآن پڑھتے، امام نانے کی حدیث پڑھتے، اب وقت بھی نہیں ہے، شیعہ بھی بچانا ہے۔ امام نے کہا اسے جا کے صرف اتنا کہہ دینا کہ تو نے طلاق دی تھی غصے میں، غصہ ہوتا ہے حرام، حرام حالت میں حلال کام میں غصہ۔ بیٹھا ہی چلے گئے، تو میرے سننے والا بندہ حرام حالت میں حلال کام، تو نے حرام حالت میں حلال پھر کیسے؟ دلیل اتنی وزنی تھی کیا دوسری دلیل لینے کی ضرورت نہیں، بس یہ دلیل ملنی تھی۔ پھر محبت کا ایک اور کلیہ بھی ہوتا ہے کہ جب محبت غالب آ جائے تو سب سے پہلے خوف دور ہوتا ہے۔ اب امام کی محبت پوری غالب آ گئی، سپاہیوں کا خوف ختم ہو گیا، علی کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہونا تھا، سپاہیوں نے تلواریں کھینچی، انہوں نے کہا ہمیں پہلے شک تھا تو علی کا شیعہ ہے، تو حسین کا ماننے والا ہے، تو بھیس بدل کے آیا ہے، اب ہم تجھے گرفتار کریں گے۔ سپاہیوں نے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، اسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے، اس کی نظریں امام کے چہرے پہ تھے، امام کی طرف دیکھ کر مولا اب زندگی سے محبت نہیں رہی، اب موت سے ڈر نہیں رہا، اب مجھے قتل بھی کر دے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اتنا بتا 3 دن ہو گئے مجھے مدینے کی گلیوں میں روز سوچتا تھا واپس چلا جاؤں، کوئی چیز مجھے واپس نہیں جانے دیتی تھی، مولا میں واپس کیوں نہیں جا رہا؟
تیری ماں نے تیری تربیت میں خیانت کی ہوتی تو میرے دروازے تک آ ہی نہیں سکتا۔ جس نے دنیا کو بولنا سکھایا اس کی ماں بازار میں چادر مانگی، آئے تھے رونے، مقصد ہے رونا۔ نبی کی بیٹی یہاں سے کسی کو خالی نہ پائے، اللہ پانی کی محنت قبول کرے۔ آج ہے رسول کی بیٹیاں تمہاری مہمان، آخری قصہ ہم نے کرنا ہے ودا رسول کی بیٹیوں۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگے جملہ کروں، اتنا کسی امت نے کسی نبی کے بیٹے کو نہیں مارا جتنا اس امت نے رسول کی شریف بیٹیوں کو۔ چلے گفتگو امام پہ ہوئی ہے، ایک سطر پڑھوں، اس کے بعد سرکار حکم ہوا ہے بانی کی طرف سے 2 جملے کربلا کے غریب کی شہادت کے پڑھنا۔ محرم کا چاند قریب ہے، میں ممبر پہ دعا کر رہا ہوں، میرا اللہ اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کے دن ختم ہو گئے، تجھے حسین کے گھوڑے سے اترنے کا واسطہ ہمارے زندگی کے دن اتنے بڑھا دینا کہ ہم حسین کے جنازے میں شریک ہو سکیں۔ ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ہمیں حسین کی عزاداری سے پیار ہے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے محرم کا چاند کبھی آسمان میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ سادات و غیر سادات اتنا روتے امام محرم کے چاند کو دیکھ کے، اتنا روتے، مدینے شہر کی دیواروں میں زلزلہ آ جاتا، قبر رسول کانپنا شروع ہو جاتی۔ ایک دن امام مجلس پڑھ رہے اور سامنے ایک بندہ بیٹھا چہرہ چھپا کے رو رہا تھا۔ امام نے ممبر چھوڑا، جا کے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے امام نے فرمایا کیا تو میری دادی سے شرمندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ امام نے کہا پھر چہرہ چھپا کے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا مولا کیسے رو؟ فرمایا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ۔ تہجد کی نمازوں میں حسین نے اللہ سے بیٹی مانگی، میرے اللہ مجھے بیٹی دے جو میرے سینے کے بغیر سو نہ سکے۔ خدا نے بیٹی دی، نام ماں کے نام پہ رکھا۔ بادشاہ کہتے تھے میرا اس گھر میں دل ہی نہیں لگتا جہاں مجھے میری معصومہ نظر نہ آئے۔ جو سینے میں سویا کرتی تھی وہ فضہ سے پوچھ رہی تھی 10 محرم بتا میرا بابا کہاں ہے؟ فضہ کی آوازیں دشمنوں کے نرغے میں، قاتلوں کے گھیرے میں، رو کے کہتی ایک بار مجھے میرا بابا دکھا دے۔ جناب فضہ نے ہاتھوں پہ معصومہ کو اٹھایا، رو کے کہا دیکھ سامنے گھوڑوں کا رش ہے، ہمیں رستہ کسی نے نہیں دینا۔ رو کے کہتی مجھے زمین پہ اتار، تو واپس خیمے جا، میں جانوں میرا غریب بابا جانے۔ 4 سال کی معصومہ گھوڑوں کے سامنے آ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی نہیں پہچانا تو نبی کی امت نے نہیں پہچانا، مجھے پہچانو میں مدینے والے رسول کی بیٹی ہوں۔ حیوانوں نے رستہ دینا شروع کیا، بی بی چلتی چلتی کربلا کے ٹیلے پہ چلی گئی۔ کربلا کے ٹیلے پہ جا کر بابا تیری بیٹی تجھے ملنے کے لیے آئی ہے، کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ ابھی بابے کی آواز تو نہیں آئی، یا دور سے جو گھوڑے سوار آ گیا۔ معصومہ نے دونوں ہاتھ ہاتھوں پہ رکھے، رکھ یا شیخ حل رعایت ابھی، اور شیخ تو نے کہیں میرا بابا دیکھا ہے؟ یہ کتا کہتا من آتے تو بیٹی کس کی ہے؟ رو کے کہتی آنا سکینہ بیت الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ یہ بغیرت گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، معصومہ ریت میں گری، رو کے کہتی مار تو لیا ہے، اب بتا دے کہیں دیکھا؟ آواز دیتی ہوئی وہاں پہنچے جہاں مولا حسین کا سر سجدے میں تھا، اور حسین سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے تھے طرف الخلق تر من ہوائی، تیری محبت میں میں نے ہر محبت بھولا دی۔ ادھر میرے مولا نے آخری سجدہ کیا،
ادھر سینے پہ سونے والی بیٹی قریب. اگلا جملہ جہاں پڑھا وہاں موقع ہوا. اللہ جانے آپ کیسے قبول کرتے ہیں. میں غیر سید ہوں, میں بات کھولوں گا نہیں, میں جملہ چھپا کے پڑھیں. ادھر حسین سجدے میں گئے, ادھر بیٹی قریب. بیٹی نے بابا پاؤں سے پہچانا. میں مجھ سے وضاحت مانگنا نہ میں کر سکوں گا. ہائے کہہ سکو ہائے کہہ دینا, ماتم کر سکو ماتم کر. جس نے ماتم کیا شہنشہزادی تیرا رونا قبول کرے. بیٹی نے بابا پاؤں سے پہچانا. بابے کے پاؤں پہ مور رکھ کہتی مدینے والا حسین تو ہے, رسول کی مہروں کا سوار حسین تو ہے. اب 4 سال کی معصومہ 57 سال کا بابا, بابے کا وزنی ہاتھ اٹھا کر دی, اٹھ گھر چلے شام ہو گئی ہے. تیری بہنیں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے. بابا تیرا اکبر نہیں رہا, بابا تیرا قاسم نہیں رہا, بابا تیرا غازی نہیں رہا, بابا تیری بیٹی تجھے لینے کے لیے آئی ہے. جب حسین کا سر سجدے سے نہیں اٹھا, دور کھڑی ہو کے کہتی ہے چل معصومہ واپس چلے, اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہچان, شریفوں کو کوئی نہیں پہچان. کتابیں کہتی ساتھ میں قدم پہ گئی تھی میری آقا دادی, یا مولا نے سجدے سے سر اٹھایا, دونوں ہاتھ میں لا کے کہا میری بیٹی. رو کے کہتی